پاکستان کے اندر ایک میجر تھریٹ ایگزسٹ کرتی ہے کہ ہمارے کی اسٹریٹجک پوزیشنز، چاہے وہ ایئرپورٹس ہوں، چاہے ہاسپٹلز ہوں، چاہے جہاں چائنیز ڈپلومیٹس کام کریں، چاہے ریلوے اسٹیشنز ہوں، وہاں پہ کوئی نہ کوئی ٹیررسٹ تنظیم حملے کرتی رہتی ہے۔ وہ ٹیررسٹ تنظیمز کیوں ایگزسٹ کرتی ہیں، وہ کس طرح بنی تھی، اس کو ہم ڈیٹیل میں کئی ویڈیوز میں کور کر چکے ہیں۔ آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے جو کوئٹہ کے اندر تقریباً ابھی جس ٹائم یہ ویڈیو شوٹ ہو رہی ہے 3:30 بجے کے قریب، اس سے 3 گھنٹے قبل ایک بام بلاسٹ ہوا ہے ریلوے اسٹیشن کے اوپر، اور وہاں پہ اس وقت تک 31 لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ اس میں سے کئی ملٹری پرسنل ہیں اور کئی سویلینز ہیں۔ یہ جو دھماکہ کیا گیا ہے یہ بی ایل اے نے کلیم کیا ہے۔ بی ایل اے کے ڈیمانڈز وہی ہیں جو ہمیشہ سے ہیں کہ آرمی جو ہے وہ نکل جائے بلوچستان کے اندر سے اور ایک انڈیپینڈنٹ علاقہ بنایا جائے بلوچستانی قوم کے لیے۔ انفارچونیٹلی ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ بلوچستان پاکستان کا حصہ ہے اور انشاءاللہ تعالی ہمیشہ رہے گا، لیکن جو طریقہ کار ہم نے دیا ہے ڈیل کرنے کے لیے بلوچستان کے سپریٹ موومنٹ کی تھریٹ کو، وہ کلیئرلی ان افیکٹو ہے۔ ہمارے اندر پروویژن ابھی دیا جا رہا ہے قانون میں ڈیٹینشن کا 3 مہینے کا۔ 100% اس کیس کو استعمال کیا جائے گا یہ بتانے کے لیے کہ ڈیٹینشن کتنی ضروری ہے 3 مہینے کے لیے، لیکن ریالٹی یہ کہ بلوچستان میں یہ قانون آلریڈی لاگو ہوتا ہے۔ انڈیفینٹ ڈیٹینشن بلوچستان کے اندر ہو رہی ہوتی ہے، لوگوں کو مسنگ کیا جا رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ پالیسی ان افیکٹو ہے۔ ریالٹی یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر آج پاکستان کی رٹ نہیں قائم، اور رٹ قائم کرنے کے 2 ہی طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک، میس جینوسائڈ کیا جائے اور وہاں پہ ری پاپولیٹ کیا جائے لوگوں کو تاکہ انہیں کنٹرول کیا جائے، یا پھر جو ایریا کے گریونسز ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے۔ ہسٹوریکلی اسپیکنگ ایک پروونس ہے جو انڈر ڈیولپڈ ہے، اس میں اس پروونس کے جو سردار ہیں، جو ٹرائبل لیڈرز ہیں، ان کی اپنی غلطی بھی ہے اور اسٹیٹ آف پاکستان کی بھی غلطی ہے۔ اتنا بڑا سی پیک کا پروجیکٹ ہو رہا ہے، $64 بلین پاکستان کے اندر آتا ہے چائنا کی طرف سے، لیکن بلوچستان اٹ سیلف میں لیسٹ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ انٹل اینڈ انلیس ہم لوگوں کے روٹ کازز کو ایڈریس کریں گے یہ پرابلم بار بار آتا رہے گا۔ یہ جو ابھی حملہ ہوا ہے کوئٹہ کے ریلوے اسٹیشن میں، اس سے 1 ہفتہ پہلے کوئٹہ میں ہسپتال پہ حملہ ہوا تھا۔ تو کلیئرلی جو مختلف آپریشنز جن کے بارے میں ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب بات کرتے ہیں وہ افیکٹو نہیں ہو رہے۔ مے بی اب وقت آ گیا ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ جو آئیڈیاز ہیں ان کو آپ گولیوں سے، جیل کرنے سے، فسطائیت سے ختم نہیں کر سکے۔ اگر امریکہ اپنے سارے ریسورسز ٹریلینز آف ڈالرز کے ساتھ ایک اسلامک طالبان آئیڈیالوجی افغانستان سے نہیں ختم کر سکا، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان بھی بلوچی سیپریٹسٹ کو نہیں ختم کر سکے گا، نہ ہی خیبر پختونخوا میں جو پی ٹی ایم ہے اس کو ختم کر سکے گا۔ ان کو ان کی گریوینسز کو ایڈریس کرنا ہے۔ ایک سوچنے کی بات ہے کہ عام بلوچستان کا سٹیزن جو صبح اٹھتا ہے وہ کیوں قائل ہوتا ہے کسی ٹیررسٹ تنظیم کو جوائن کرنے کے لیے؟ اس کی 2-3 وجوہات ہیں۔ نمبر 1، اس کے پاس اکنامک اپرچونٹی نہیں ہے، اس کو اکنامک اپرچونٹی نظر آتی ہے۔ ہم نے دیکھا کیسے ٹی ٹی پی نے کئی لوگوں کو پیسے دے کے ان کو سوئسائڈ سولجرز بنایا، ان کو اپنی تنظیموں میں شامل کیا، کیونکہ ان کے پاس اکنامک اپرچونٹی نہیں تھی۔ جو ازبک اور تاجک ٹی ٹی پی کے فیکشنز ہیں جو پاکستان میں اور افغانستان میں آپریٹ کر رہے تھے، جو آئی ایس سے بھی جا کے مل گئے تھے کل کو، وہ سارے کے سارے پیسوں کے لیے زیادہ تر کرتے تھے۔ زیادہ تر لڑکے جو اس میں بھرتی ہو رہے تھے وہ ان ایریا سے غریب علاقوں سے آتے تھے۔ تو پاورٹی ایلیویشن بہت کرٹیکل ہے اس کیس کے اندر۔ اب پاورٹی ایلیویشن کے حوالے سے ہم دیکھیں تو بلوچستان کے جو چیف منسٹر ہیں وہ 2024 میں کہتے ہیں کہ انشاءاللہ میں بلوچستان کو پولیو فری کر دوں گا۔ دنیا پولیو فری ہوگی ہے لیکن بلوچستان کو 2024 میں پولیو فری کیا جائے گا۔ یہ آپ کو شو کرتا ہے دا لیک آف ہیلتھ کیئر ریسورسز جو وہاں ایگزسٹ کرتی ہیں۔ ہیلتھ کیئر ایک بیسک ہیومن رائٹ ہے جو ہر پاکستانی کو ملنا چاہیے لیکن نہیں مل پا رہا۔ پھر جب ایک سافٹ ویئر ورژن آف بلوچی سیپریٹسٹ ہمیں ملتے ہیں، یا پھر بلوچ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ میں کہوں گا، میں ان کو سیپریٹسٹ بھی نہیں کہوں گا، مہارنگ بلوچ، تو جس طرح ہم ان پہ کریک ڈاؤن کرتے ہیں تو انہی کی کاز میں سے لوگ جا کے بی ایل اے میں ملتے ہیں، کیونکہ ان کو نظر آتا ہے کہ اگر ہمیں ہمارے حق نارمل پروٹیسٹ کے ذریعے نہیں دیے جائیں گے تو پھر ہم وائلنٹ ہوں گے۔ یہ ایک کلاسک اسٹریٹجی ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی کہ ایک نارمل موومنٹ کو فرنج پہ پش کرو، یعنی کہ اس کو بالکل کونے میں دھکیلو کہ وہ وائلنٹ ہوئے آپ کے ساتھ۔ یہ ہم نے کئی دفعہ دیکھا ہے۔ ایک وجہ ہے کہ ہمارے سیاستدان عوام کی پالیٹکس چھوڑ کے پاور کارڈر کی پالیٹکس پہ آ جاتے ہیں۔ بے نظیر ایک عوامی تحریک کے اندر شامل تھی۔ اس عوامی تحریک کے تحت جب اسی کے لوگوں پہ کریک ڈاؤن ہوا، اسی کے لوگوں کو مارا گیا، اس کے ساتھیوں کو سزائیں دی گئی ضیاء کے دور میں، اس کے بعد وہ پاور پالیٹکس کے اندر آ گئی۔ نون لیگ کے پاس 2/3 اکثریت ہونے کے باوجود، عوام کا مینڈیٹ ہونے کے باوجود، جب مشرف صاحب نے ان کو نکالا، ان کے لوگوں پہ کریک ڈاؤن ہوا، ان کے لوگوں کو جیلیں ہوں گی، ان کے کاروبار ختم کر دیے گئے، تو وہ پاور کارڈر کی پالیٹکس پہ آ گئے۔ آج وہی پروسیس پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہ تو مین سٹریم ہے۔ اگر پی ٹی آئی کے ساتھ مین سٹریم میں آج اتنا ظلم ہو سکتا ہے تو میں صرف امیجن کر سکتا ہوں کہ بلوچستان میں کیا ہوتا ہے، جہاں پہ نیوز رپورٹنگ نہیں الاؤڈ۔
کے پی کے اندر جو وار اسٹرکن ایریاز ہیں وہاں پہ کیا ہوتا ہے جہاں پہ نیوز رپورٹنگ نہیں الاؤڈ. یہ تو کیونکہ ہم پنجاب سندھ میں مین اسٹریم کے پی کے میں ہیں جہاں پہ نیوز رپورٹنگ الاؤڈ ہوتی ہے, تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی کے بیوی کو اٹھایا جا رہا ہے, کسی بچے کو مارا جا رہا ہے, ہراس کیا جا رہا ہے, لوگوں کی ویڈیوز بنا کے لیک کیے جا رہی ہیں. لیکن بلوچستان کے اندر کیا ہو رہا ہے واللہ عالم, سن کے انسان کو خوف ہوتا ہے. اور آج جو یہ ہمارے ملک کے لوگ شہید ہوئے ہیں, چاہے وہ ملٹری پرسنل ہو چاہے سویلینز ہو, ان کا کیا قصور ہے؟ ہمارے بڑوں کو, یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کے بڑوں کو بیٹھ کے سوچنا ہے کہ ہم ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں. 70 سال میں ہم ایک پرابلم سالو نہیں کر پائے اور ہم وہی فارمولا استعمال کر رہے ہیں. آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں میرے سر میں درد ہو رہا ہے, وہ آپ کو کوئی دوائی پرسکرائب کرتا ہے, وہ دوائی نہیں کام کرتی. آپ پھر جب اس ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ دوبارہ وہی دوائی پرسکرائب کرے گا تو آپ وہ ڈاکٹر چھوڑ دیں گے. لیکن انفارچونیٹلی وہ فارمولا ہماری اسٹیبلشمنٹ نہیں چھوڑ پا رہی اور ملک آہستہ آہستہ کیوس میں فردر ڈسینڈ کر رہا ہے. دوسری میجر خبر آج یہ ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس عمران خان اور بشرا خان کے خلاف جو ہے وہ تقریباً کنکلوژن کو آ گیا ہے. اس کیس کے اندر بیسکلی فیصلہ محفوظ کر دیا گیا ہے, ساری پارٹیوں نے اپنی دلیل پیش کر دی ہے, اور مدعا یہ تھا کہ کیا کوئڈ پرو کو ہوا ہے. کوئڈ پرو کو کیا ہوتا ہے؟ مس یوز آف پاور دکھانے کے لیے یا کیبنٹ کے ڈیسیجن کو سپرسیڈ کرنے کے لیے آپ نے دکھانا ہے کہ عمران خان کو یا عمران خان نے کسی ممبر کو پارٹی کے یا ان کی بیگم کو کوئی ایکسٹرا آرڈنری بینیفٹ ملا ہے. یعنی کہ ملک ریاض کے پیسے جو اس کے اصل میں نہیں تھے, جو ایکچولی اسٹیٹ آف پاکستان کا پیسہ ہے, کیونکہ کوئی بھی پیسہ جو منی لانڈر ہوا ہوتا ہے ملک سے باہر وہ اس انڈیویجول کا نہیں رہتا, وہ اسٹیٹ کا رہتا ہے. وہ پیسہ جب ملک ریاض کو ریٹرن کیا گیا ان ٹرمز آف کہ سپریم کورٹ میں انہوں نے جو فائن پے کرنی تھی اس میں ایڈجسٹ کیا گیا, کیا اس کی اجازت اسٹیٹ آف پاکستان دے سکتا تھا کہ نہیں. اب مس یوز آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے کیبنٹ ڈیسیجن کو آپ کو دکھانا ہوگا کہ عمران خان نے یا بشرا خان نے یا پھر عمران خان نے کسی کیبنٹ ممبر کو کوئی بینیفٹ ملا تھا یا نہیں. انفارچونیٹلی اس کیس میں جو بینیفٹ ملا تھا, کیونکہ میرے نزدیک بینیفٹ ملا تھا کہ جو ملک ریاض صاحب نے بنا کے دیے تھے اسکول اور کالج غالباً نمل کے لیے, اس کی وجہ سے پولیٹیکل مائلیج عمران خان کو ملے گی. لیکن ہمارے قانون نے پولیٹیکل مائلیج کو لٹیگیٹ کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے آج ہم یہاں پہ ہیں, آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے ہم یہ کانٹینٹ بناتے رہتے ہیں. آپ لوگوں کی سپورٹ ہمیں چاہے ان باکس ڈی ایم کی مد میں ہے, چاہے وہ کامنٹ کی مد میں ہے, یا اسپیشلی 3000 روپے کی سبسکرپشن کی مد میں ہے, ہمارے کام کو بہت آگے لے کے جاتی ہے. ہمیں کسی پلیٹ فارم کی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں ہے. آپ کے سامنے ہمارا چینل ڈی مانیٹائز ہوا ہے, ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ, اس کی وجوہات بھی ہم نے آپ کو بتائی ہیں. ڈی مانیٹائزیشن یا پھر کسی کی آواز بند کر دینا بہت غلط ہے, چاہے وہ کسی بھی ایشو پہ بات کر رہا ہو. فریڈم آف اسپیچ کے ساتھ کھڑے ہوئے اور ہمیں 3000 روپے کی سبسکرپشن پرووائڈ کریں. ہم نے آلریڈی زیادہ کانٹینٹ پروڈیوس کرنا شروع کر دیا اپنے پیڈ سبسکرائبرس کے لیے, اور ہماری ایونچولی کوشش ہوگی کہ جو ہمارا آدھا کانٹینٹ ہے وہ پیڈ سبسکرائبرس کے لیے ہی ہو. تو ایون فیملی کا پارٹ بنے, 3000 روپے دیں, سبسکرائب کریں. فائنینشیل کوئی بینیفٹ ملا اس کو لٹیگیٹ کرنے کا طریقہ ہے. نچلے کورٹ میں موسٹ پرابلی فیصلہ کنوکشن کا آئے گا عمران خان کے خلاف, کیونکہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ نے بھرپور تیاری کی ہوئی ہے. لیکن یہ کیس بائی لیٹر آف دا لا اینڈ اسپرٹ آف دا لا شاید ہولڈ اپ نہ کرے اوپر. تو یہ وہ کیس ہے جس کے تحت شاید عمران خان کو کنونٹ کر کے اگلے 6 مہینے سال جیل میں مزید رکھا جائے. اوبیسلی یہ وہ چیز ہے جو ظاہر نظر آ رہی ہے. اگر بیک اینڈ پہ کوئی ڈیل ہوتی ہے تو اس کے لیے پھر اگلا فارمولا بن جاتا ہے. کنوکٹڈ کرمنلز شہباز شریف اور نواز شریف وہ کیسے بری و زماں کیا گیا تھا وہ بھی ہم سب نے دیکھا تھا. مقدمے بن کے کنوکشنز ہو کے جس طرح یو ٹرن ہماری اسٹیبلشمنٹ نے لیا تھا, تو یہ چیزیں ہوتی ہیں پاکستان کے اندر انفارچونیٹلی. باقی پی ٹی آئی بھرپور تیاری میں سوابی میں آج جلسہ کرنے کے لیے, جہاں پہ انہوں نے جرگہ سٹائل جلسہ کرنے کے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ احتجاج کس ٹائم ہوگا اور کتنا بڑا ہوگا. اور نظر یہ آ رہا ہے کہ جو احتجاج ہوگا وہ سٹ ان ہوگا, یعنی کہ ایک دفعہ وہ احتجاج کے لیے جائیں گے, لیٹ سے ڈی چوک جاتے ہیں, پھر وہاں سے وہ اٹھیں گے نہیں جب تک کہ عمران خان کی رہائی نہیں ہو جاتی. اس حوالے سے عمران خان نے بڑا کلیئر میسج اڈیالہ جیل سے دیا کہ یہ ڈو اور ڈائی سچویشن ہے, کیونکہ عمران خان نے اپنے آپ کو ملک کی بہتری کے ساتھ سنونمس کر دیا. سنونمس سے مراد ہے اسے کہ اگر میں باہر آؤں گا تو ملک پازیٹیولی آگے چل سکتا ہے. یہ تاثر لوگوں کے دماغ میں چلا گیا, جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ قوم کی سالمیت کے لیے یہ ڈو اور ڈائی سچویشن ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کتنا رسپانس آتا ہے پنجاب سے, بلوچستان سے اور سندھ سے. اس رسپانس کو پریمپٹیولی روکنے کے لیے سیکشن 144 پنڈی میں اور پنجاب کے دیگر علاقوں میں لگا دیا گیا ہے, اور جہاں جہاں پہ ہو سکتا ہے تقریباً 1500 سینٹرل پولیس نے لوگ ڈپلوائے کیے ہیں
پنجاب کی کانسٹیبلری کے ہائی وے پہ پٹرولنگ پہ، تاکہ وہ انشور کریں کہ موومنٹ صوابی کی طرف نہ جا سکے. اگین اینٹی ڈیموکریٹک، لیکن آج کی گورنمنٹ کو ڈیموکریٹک کون مانتا ہے؟ تو کوئی سرپرائزنگ بات نہیں، فسطائیت آج بھی لاگو ہے. میری اپنی ذاتی رائے یہ کہ میجورٹی جو فورس آئے گی وہ کے پی کے سے آئے گی. جب یہ دھرنا ہوگا، پنجاب کی جو لیڈرشپ ہے وہ ڈس اپوائنٹ کرے گی. پنجاب کے لوگ ڈس اپوائنٹ نہیں کریں گے. کسی بھی جلسے کو آرگنائز کرنے کے لیے لیڈرشپ کو ڈائریکشنز دینے ہوتے ہیں کہ آپ نے کہاں جانا ہے، کس طرح جانا ہے، کہاں اکٹھے ہونا ہے. پنجاب کی لیڈرشپ موقع سے غائب ہے. لیٹس سی سلمان احمد راجہ صاحب اور کئی اور پنجاب کے لیڈرز ہیں پی ٹی آئی کے، وہ کیا رسپانس دیتے ہیں اس کیس کے اندر. لیکن جتنی فریکچرڈ پنجاب کی اس وقت پی ٹی آئی لیڈرشپ ہے، تو مجھے بڑا رسپانس آتے ہوئے نظر نہیں آتا. لیکن کرنٹ سرکمسٹانسز کے اندر مجھے یہ بھی نظر آتا ہے کہ کے پی کے سے جو فورس لائی جائے گی احتجاج کرنے کے لیے، سٹ ان کرنے کے لیے، اس کو لیبل کیا جائے گا ایز افغانیز، ایز ایکسٹریمسٹ، اور ایک لسانیت کی بنیاد پہ گورنمنٹ پروپیگنڈا رن کرے گی. میری ریکویسٹ ہے لوگوں کو، پاکستان کی عوام کو، کہ یہ لسانیت کا ایشو نہیں ہے. عمران خان یا نواز شریف کو پرٹیکولر ایتھنک گروپ کے لیڈر نہیں ہیں، وہ پورے ایریاز کے لیڈرز ہیں. قوم کے اندر ان کی سپورٹ مقبول ہے ہر جگہ. عمران خان کی تو خیر ہر صوبے کے اندر ہی سپورٹ ہے. تو ایتھنک لائنز والا جو نانسنس ہے وہ نہ مانے. اکثر ٹک ٹاک میں مجھے نظر آتا ہے کئی ہمارے پنجابی بھائی ہوتے ہیں جو بیٹھ کے ٹک ٹاکس بنا رہے ہوتے ہیں کہ اگر تم پنجاب کی طرف آئے تو ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ہمارے آباؤ اجداد نے یہ کیا تھا. یہ جو لوگ آباؤ اجداد پہ اکڑ رہے ہوتے ہیں نا، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے زندگی میں کچھ نہیں اچیو کیا ہوتا، اور ان کے آج سے 10 سال پہلے برادری میں کسی بندے نے کوئی چیز اچیو کی تو اسی میں خوش ہو رہے ہوتے ہیں. اس طرح جھیلانا سوچ نہیں ہو سکتی. ایون وہ پختون لوگ جو کہتے ہیں جناب ہمارے فور فادرز نے یہ کیا تھا، سر آپ نے کیا کیا وہ میٹر کرتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں جب آپ کی ججمنٹ ہوگی تو آپ کے فور فادرز کے ایکشنز پہ نہیں ہوگی، آپ کے اپنے ایکشنز پہ ہوگی. تو یہ اس سچویشن ہے. باقی ہمارے فیوریٹ تارڑ صاحب، عطا اللہ تارڑ صاحب جو منسٹر ہیں، عطا اللہ تارڑ صاحب منسٹر ہیں، یہی فنی بات ہے. انہوں نے کہا کہ جو ملیٹنٹس عمران خان صاحب واپس لائے تھے وہ ہیں بیہائنڈ دا ریسنٹ اٹیکس جو کے پی کے اندر ہو رہے ہیں، اور عمران خان طالبان خان ہے اور انہوں نے طالبان کو ری پاپولیٹ کیا. اب یہ بات سچ ہے کہ عمران خان صاحب کے دور کے اندر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی تھی اسٹریٹجک ڈیپتھ کی، جہاں پہ وہ ڈبل گیم کھیلتے تھے، پیسے بھی لیتے تھے کریک ڈاؤن کرنے کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ ٹیررسٹ کو ریلیز کرتے تھے. لیکن آج بھی وہی اسٹریٹجی ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ڈسپائٹ خارجی کے اسٹیٹمنٹس کے آج بھی وہی اسٹریٹجی ہے ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی، کہ اسٹریٹجک ڈیپتھ کے تحت وہ کچھ فیکشنز آف ٹی ٹی پی کو، کچھ فیکشنز آف طالبان کو ابھی بھی اجازت دیتے ہیں آپریٹ کرنے کے لیے، کیونکہ وہ ان کے کنٹرول اور گرفت میں ہے. یہ ہماری پالیسی 80 سے ہے، یہ نئی نہیں ہے. تو کسی پالیٹیشین کو اس کا بلیم دے دینا میرے خیال سے انکریکٹ ہوگا. باقی عمران خان صاحب کا جو موقف طالبان کے حوالے سے ہے وہ نیگوشیشن اور بردرلی ریلیشن شپس کا ہے. میرے خیال سے کسی بھی نیبر کے ساتھ آپ کو لڑنا نہیں چاہیے، وہ چاہے افغانستان ہو، چاہے انڈیا ہو، چاہے ایران ہو، کیونکہ آپ اپنے سراؤنڈنگس کو تباہ کرتے ہیں. اس کا بلو بیک ساری عمر آپ کو آتا ہے. بی ایل اے کے بہت پیچھے جو بڑا ہاتھ ہوتا ہے وہ را کا خود ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم بھی وہاں پہ سیپریٹسٹ موومنٹس کو فنڈ کرتے ہیں. خالستانی موومنٹ کے پیچھے بھی آئی ایس آئی کا بہت بڑا ہاتھ تھا. تو ہم امریکہ کی، چائنا کی اور رشیا کی گلوبل ایجنڈاز کے تحت اپنے ملکوں کو آل لگاتے ہیں، انتہائی اسٹوپڈ چیز ہوتی ہے. آخری خبر یہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے ایکسپینڈ کرنے کا سوچا ہے اپنے آپ کو میڈلنگ ایلیگیشنز کو ڈیل کرنے کے لیے. جو میڈلنگ کی ایلیگیشنز 6 ججز نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے لگائی تھی، انہوں کی سنوائی فائنلی ہو رہی ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے سامنے، اور وہاں پہ ڈسکشن ہو رہا ہے کہ ہم اس پہ کیا ایکشن لے سکتے ہیں. جو کرنٹ سپریم کورٹ کا سیٹ اپ بن گیا میرے خیال سے زیادہ ایکشن وہ لے نہیں پائیں گے. اور انفارچونیٹلی فیصل ووڈا صاحب نے یہ بات کہی تھی، بہت دکھ والی بات ہے لیکن بات ایکوریٹ ہے، کہ سپریم کورٹ اگر فیصلہ لے بھی لے گا کوئی فرق نہیں پڑتا، امپلیمنٹ ہی نہیں ہونا. ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہماری پولیس کے ہیڈز ہیں، جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کے ہیڈز ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کیا ڈیسیجن لیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ سپریم کورٹ اگر کوئی ڈیسیجن لیتا ہے جس کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے لیٹ سے کوئی سختی آتی ہے ہمارے انٹیلیجنس اپریٹس کے اوپر یا پولیس اپریٹس کے اوپر، وہ کل کو پارلیمنٹ سے اس کا قانون پاس کروا دیتے ہیں. ورچولی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این جو ہے وہ صرف اب ماؤتھ پیس ہے ہمارے ڈیپ اسٹیٹ کے لیے. اوور آل جو خبریں نظر آ رہی ہیں ہمیں، وہ نظر آ رہی ہے کس طرح ایک جینون موومنٹ لوگوں کے اندر سے کو پیسا جا رہا ہے، اور پیس کے اب ایک بالکل ملٹری جنٹا ہمارے پہ آ کے بیٹھ گئی ہے. اس ملٹری جنٹا کا اکنامک رزلٹ کیا آتا ہے یہ وقت بتائے گا. ہو سکتا ہے ملٹری جنٹا سکسیزفل ہو اکنامک رزلٹس لینے میں، ہسٹوریکلی بھی رہی ہے، لیکن ہسٹوریکلی ہماری ملٹری جنٹاز ریلائی کی ہیں امریکن فورن انویسٹمنٹ کے اوپر، کیونکہ ہم امریکہ کی جنگ لڑے ہوتے تھے اس وقت. ایوب کو انہوں نے سپلائی کیا پیسوں کے ساتھ تاکہ وہ رشیا کو رزسٹ کرے، ضیاء الحق کو سپلائی کیا تاکہ وہ رشیا کے خلاف لڑے، مشرف کو سپلائی کیا تاکہ وہ افغانستان کے اندر طالبان کے خلاف لڑے.
اس وقت کوئی ایسی عالمی جنگ نظر نہیں آ رہی ہمارے زون میں. جو دو ہاٹ ایریاز ہیں وہ اسرائیل پیلسٹائن اور رشیا یوکرین ہے. دونوں میں ہماری کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہے, نہ ہی ہم کو بڑھ چڑھ کے رول لے رہے ہیں. اور فنلی انف پاکستان بڑھ چڑھ کے رول لے بھی نہیں سکتا. اگر پاکستان یوکرین کی سائڈ پہ آ کے رشیا کے خلاف لڑتا ہے تو وہ رشیا کو بلا وجہ اینگر کرے گا. چوتھے محلے جا کے پنگا لے رہے ہیں. اسرائیل پیلسٹائن کے اندر اگر ہم پیلسٹینینس کی سائڈ نہیں لیں گے جا کے انٹرنیشنلی اور اسرائیل کی سائڈ لے لیں گے تو ہماری اپنی قوم ہی نہیں چھوڑے گی. ہم پول پوزیشن ایز اے مسلم لیڈر نیشن اسٹیٹ لوز کر دیں گے. ان ساری خبروں کے اندر ہمیں تو یہی نظر آ رہا ہے کہ اگلے کچھ دن ٹف ہونے ہیں. اسموگ بھی زیادہ انکریز کر رہی ہے, کم ہونے کا نام نہیں لے رہی, اور پولیٹیکل سچویشن میں بھی ٹرمول ہے. تو اپنا دھیان کیجیے گا اپنی ہیلتھ کا اور اپنی سیفٹی کا. آپ کا سننے کا شکریہ.